سی ہیں بلکہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلق، بلکہ ہم ضمیر کا فاستفتہم پوچھیے ان کافروں مشرکوں سے اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیونکہ انہوں نے تعجب کو اظہار کیا تھا کہ ہم مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیے اہم اشد خلقا، یہ جو ان کی پیدائش انسانوں اور مشرکوں وغیرہ کی اہم اشد خلق، یہ زیادہ مشکل اور سخت ہے تخلیق کے اعتبار سے، ام من خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، پیچھے ذکر گزرا، اللہ نے فرشتے بنائے، زمین و آسمان اور مشرق اور مغرب، کائنات، یا پھر اس کی تخلیق مشکل ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، انہیں تو ہم نے ایک لسدار مٹی سے پیدا کی، اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ تھوڑی تصحیح کر لیں کہ اہم اشد، ہم کا مرجع ملائک نہیں ہے بلکہ یہ انسان اور مشرکین یہ مراد ہے۔ سورۃ الصافات اپنے زوردار انداز سے رب العالمین نے یہاں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ خصوصاً فرشتوں کی اوصاف بیان کی اور شرک اور مشرکین پر بھی یہ صورت چونکہ رد کرتی ہے، اصل طور پر رد ہی مطلوب ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو ہی اللہ کی بیٹیاں کہا اور شریک بنایا۔ پھر اسی طرح جنت کا اور جہنم کا تذکرہ پیارے انداز سے کرے گی، کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ ہوگا آگے جا کر، کچھ انبیاء کا۔ اشارہ ہوا کہ تمام اللہ کے مطیع ہیں، فرشتے بھی ہیں، ملائک اور انبیاء، اگر نافرمان ہے تو یہی ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیے جائیں گے، کیا ہم چھوڑ دینے والے ہیں آلِهَتِنَا، اپنے آلہوں اور معبودوں اور اپنے دین کو، لِشَاعِرٍ مجنون، کسی مجنون اور شاعر کے لیے، مجنون اور شاعر کی خاطر وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ تو دیوان ہے، اپنا دین چھوڑ دیں، بدل دیں۔ اب اللہ رسول اللہ کا دفاع کریں گے، بلکہ یعنی شاعر مجنون نہیں ہے، جاء بالحق، یہ حق کو لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کیا رسولوں کی، سب رسولوں کی اس نے تصدیق کی، حق لے کر آیا اور انبیاء اور رسول کی تصدیق کرنے والا ہے، نئی چیز نہیں ہے، جو انبیاء لائے تھے وہی لایا ہے، وصدق المرسلین، ایک معنی یہ، بلکہ تم ہی تباہیوں کا سامنا کرو گے، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم ہی چکھنے والے اور دردناک عذاب ہو، کیونکہ تمہاری بات غلط ہے اور یہ غلطی ہی تمہیں عذاب دلوائے گی، اور تمہاری بات صحیح ہوتی تو تم سے یہ وعید کے وعدے نہ کیے جاتے اور عذابوں کے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم نہیں بدلہ دیے جاتے مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم عمل کیے جاتے ہیں اسی کے بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، یعنی اللہ ظلم بھی نہیں کریں گے، عذاب العلیم کا کہا لیکن باوجود اس کے اللہ ظلم نہیں کریں گے، اپنے اعمال بھی تمہیں کھا جائیں گے، وہی کافی ہیں، اسی کا بدلہ ملے گا۔ یہ بات بندہ دھمکی دیتا ہے اور پھر ظلم زیادتی کرتا ہے، اللہ نے دھمکی دی ہے لیکن وہ ظلم زیادتی والی نہیں، بلکہ
تمہیں اپنا بدلہ ہی انصاف والا ملے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے چنے گئے خالص، وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ عذاب سے ہی نہ محفوظ ہوں گے بلکہ بڑی پیاری عطائیں ہوں گی۔ کون سی؟ اولئک لہم رزق معلوم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے معلوم روزی اور رزق ہوگا۔ معلوم یعنی صاف اس کی معلوم، کوئی مجہول چیز نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، یعنی یہ نہیں ہے بعض اوقات مہمان کے لیے چیز لائی اور اندازے سے نہیں لائی گئی، کم پڑ گئی۔ معلوم پوری ہوگی اور سیر ہو جائیں گے، ہر لحاظ سے ان کی کمی کو پورا کر دے گی اور بچ جائے گی چیز، ہمیشہ رہے گی۔ فواکہ پھل اور میوے، وہم مکرمون، اور یہ نہیں کہ صرف خوراک اچھی، وہم مکرمون، عزت بھی دیے جائیں گے، عزت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، اس میں یہ ہوں گے، نعمتوں بڑے باغات ہوں گے، وہ باغات ہوں گے جو نعمتوں والے، جنتیں ہوں گی جو نعمتوں والی۔ علی سرر متقابلین، اور تختوں پر ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، کھانا بہترین اور عزت بھی کی جا رہی ہے اور نشستیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہیں جی ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوں، نہیں، علی سرر تختوں پر ہیں، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، مجلس بنی ہے گپ شپ کی۔ یطاف علیہم، پھرائے جائیں گے ان پر، چکر کٹوائے جائیں گے ان پر، بکأس، کأس بڑے جام اور گلاس کو کہتے ہیں، خالی نہیں بلکہ بھرے جام اور گلاس، نہ خالی نہ کم، پورے لبریز، معین، جاری چشمے سے، جاری چشمے کے بھرے گلاس میں دیے جائیں گے۔ چشمے شراب کے ہیں، شہد کے ہیں، قیمتی بیضاء، جو سفید ہوں گے، لذۃ للشاربین، لذت لکھیں گے، لذت والے ہوں گے پینے والوں کی۔ لذت اس طرح کے عدل کہتے ہیں مصدر میں، تو یہ سب عزت، لذت کی لذت مصدر کو لائے گا، بہت زیادہ لذیذ ہوں گے، معنی یہ۔ جس طرح کہ عادل کو عدل اس لیے کہتے ہیں رواہ عدل، کہ وہ عدل ہی عدل ہے، حتیٰ کہ وہ خود ہی عدل بن گیا عادل بننے کے بجائے، اسی طرح لذیذ بننے کے بجائے خود ہی لذت بن گیا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، لذت ہی رکھیں گے پینے والوں کے لیے، لذیذ ہوں گے، پیارے ہوں گے، عمدہ ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات چیز تو بڑی پیاری ہے، مہمان کے لیے بندہ لایا بہت دور سے، مقام سے، اور بڑے خرچے کر کے، بڑے پیسے دے کے، لیکن اگلے کو پسند نہیں ہے، تب بھی نہیں بن، اس میں کہ لذیذ ہیں للشاربین، جو پینے والے ہیں ان کے لیے لذیذ ہے، پسند کریں گے اس کو، اعلیٰ چیز اور پسند کی۔ پھر بعض اوقات چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، خاص طور پر شراب وغیرہ، لیکن بعد میں مسائل پیدا کرتی، تو اس میں یہ صفات بھی نہیں، لا فیہا غول، نہ ہوگا ان میں غول، سر کا درد۔ اور امام بخاری صاحب اس کی تفسیر کرتے ہیں، لا فیہا غول، غول وجع بطن، کہ پیٹ درد وغیرہ سے نہیں ہے۔ دنیا کی شراب مسائل پیدا کرتی ہے کہ کوئی سر درد یا پیٹ درد وغیرہ نہیں ہے، ولا هم عنها ينزفون، نہیں اسے مدہوش ہوں گے، جس طرح کہ دنیا میں مدہوش ہوتے ہیں لوگ، خیر آتی ہے
مدہوش ہوں گے نہ کیا آئے گی. اور بخاری صاحب کہتے ہیں لا تذهب عقولهم، ان کی عقلیں نہیں جائیں گی. وہی مدہوش ہو رہی ہے نا. ایسی شراب ہوگی جو نہ جسمانی تکلیف دے گی عام، اور نہ دماغ پر اٹیک کرے گی اور اس کا کوئی اثر اس پر پڑے گا، یہ نہیں ہو. وعندهم قاصرات الطرف عین، وعندهم، اور ان کے ہاں ان کے پاس قاصرات الطرف آنکھیں نیچے رکھنے والی. اب کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، تو بیوی بھی ضرورت، خاص طور پر اچھی خوراک خواہشات کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے وہ بھی رہا ہے وعندهم، ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، آنکھیں جھکانے والی، آنکھیں نیچے رکھنے والی. قاصرات یعنی قصر سے ہے، بند کرنے کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ بند کی ہو، کسی کو نہ لگتی ہو سوائے اپنے خاوند کی. یہ اعلیٰ ترین پاک دامن اور عمدہ عورت ہوتی ہے جو صرف خاوند تک ہی اپنی نگاہیں اور اپنا دل محدود رکھے. قاصرات الطرف، حیادار ہوں، اور ان کی محبت تقسیم نہیں ہوگی، ایک ہی جگہ جو ہے ساری ایک ہی جگہ فوکس کرے گی اور لگے گی. عموماً اللہ رب العالمین نے عورت میں محبت کا مادہ کم رکھا ہے بنسبت مرد کی. یہی ایک وجہ ہے جو اسلام نے عورت کو صرف ایک شادی اور مرد کو ایک سے زیادہ کہا. عورت کی محبت اس قابل نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو، اور مرد کی ہو سکتی ہے، اللہ نے زیادہ رکھی. بہت ساری حکمت ہیں کہ کیوں عورت ایک ہی شادی ایک ہی بندے سے کر سکتی. ان میں سے ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ وہ نہ اس کی بدنی طاقتیں اتنی ہیں، نہ خواہش اتنی ہیں، اور نہ اس کی محبت اتنی ہے کہ وہ بیک وقت منتشر ہو سکے. تو اس لیے ان فرشتوں کی اللہ نے اس بات بیان کی حوروں کی کہ وہ بس ایک ہی طرف اپنی نگاہ رکھے گی. جب نگاہ دو چار طرف ہوں، تقسیم ہو جائے، تو کسی کا حق نہیں ادا ہوتا. خاص طور پر عورت تو بالکل نہیں ادا کر سکتی. اس لیے نگاہیں کی مقصور ہوں گی اور مردوں پر ہی، اپنے خاوندوں پر ہی جمی رہیں گی. اور پھر بعض اوقات عورت بڑی حیادار ہے اور بس بہت وفادار ہے، لیکن یہ ہے کہ خوبصورت نہیں. قاصر الطرف عین، خوبصورتی کی طرف اشارہ مزید بیان ہو رہی ہے. عین نہیں، بڑی آنکھیں رکھنے والی، بڑی آنکھوں والی وہ ہوں گی. جو بڑی آنکھیں رکھنے، خوبصورتی ہوتی ہے کسی انسان کی آنکھیں اس کی بڑی ہو. کَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ بیضٌ، انڈے ہیں، مکنون، چھپا کر رکھے ہوئے. کَأَنَّهُنَّ بیضٌ مکنون، چھپا کر رکھے گئے انڈے، بہت خوبصورت سفیدی بے مثال. اس کی ایک اچھی وضاحت یہ کی گئی ہے پیاری، جس سے ابلا انڈا ہو، ابلا، اور آپ اس کا وہ چھلکا اتار دیں اور بالکل فریش سفید نکل آئے. بیض مکنون، انڈا چھپا ہوا. پن پیک اور بہترین. حور مقصورات فی الخیام، صلی اللہ الرحمن نے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ بیض مکنون انڈے ہیں، پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے، یہ ملیں. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قرآن کا ہر مقامی پیارا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب جنت کے تذکرے قرآن کرتا ہے تو اخیر ہوتے ہیں. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعض پر کو متوجہ ہوں گے. تساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. جنت میں ہے نا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جی کیسے جنت ملی، کیسے آپ آئے، کیا حالات وغیرہ. ان کے سوال چلیں گے، گونگے یا نہیں ہوں گے، گپے چلیں گے ان کی. اتنے میں ایک بندہ یہ کہے گا، قالا، کہے گا، قائل، کہنے والا من ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا. قرین ہم نشین اور ہم عمر دوست کو کہتے ہیں نا، جو بالکل قریبی اور مشترک صفات رکھنے والا، کلوز دوست. انی کان لی قرین.
یقول وہ کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا آپ تصدیق کرنے والوں میں سے، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اسلام ٹھیک ہے، یہ نبی ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں کوئی مانتے ہیں آپ، دل مطمئن ہے اس پر؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یہ اس کی بات ہے نا جو اس کا گمراہ دوست، اللہ نے قرآن میں اچھے اور برے دونوں دوستوں کی کچھ نہ کچھ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں، تاکہ دوستی بھی بہت بڑا ذریعہ گمراہی کا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں دوستیاں تباہ کر جاتی ہیں، خراب کر جاتی ہیں، ایسا ساتھ جہنم وارد کر دیتا ہے جو مضر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ دوستی کا تذکرہ کیا ہے قرآن، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کس کس مقام پر۔ انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکننا ترابا، یہ اس کی بات ہے کہ جب ہم ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وکننا ترابا عظام، ہڈیاں، انا لمدینون، کیا پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے، پھر ہمیں زندہ کیے جائیں گے، پھر ہمیں بدلے ملیں گے؟ کیا یہ آپ مانتے ہیں ان باتوں کو؟ وہ بھی کہہ رہے کہ یہ کوئی مشکل کا عقل کو نہ سمجھ آنے والی بات ہے، آپ اسے مانتے ہیں؟ قال هل انتم مطلعون، جن کیسے باتیں ہو رہی ہیں نا غیب میں ایک دوست کی، ان سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ دیکھیں اس بندے کو، یہ کدھر ہے بندہ؟ قال کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم ہو جان کر دیکھنے والے جہنم، جان کر دیکھے نا اس کو؟ فاطلع، یہ جھانکے کا بندہ خود دوست کو ڈھونڈنے کے لیے، فرآہ، اس لیے ہم وہاں دوست کر رہے ہیں تو مراد ساتھ دینے والا کوئی بھی ہے، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جس سے بھی کوئی تعلق رہا، کوئی پارٹنر ہے، کوئی شریک ہے، اور کوئی بھائی ہے، کوئی بہن، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی پیر، کوئی فقیر، سب اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دوستیاں گمراہ کرتی ہیں، اس لیے اس کا رہیے هل انتم مطلعون، فاطلع، جھانکے گا، اطلاع عربی میں اوپر سے دیکھنے کو کہتے ہیں، جھانک کرنے سے ہم کہتے ہیں یہ حالت ہوگی۔ فرآہ، دیکھ لے گا اسے، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان، بندہ دوست نظر آ جائے، اللہ دکھا دے اپنی قدرتوں سے، چونکہ وہاں ہر تمنا پوری ہوتی ہے جنتیوں کی نا، کہ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو نفس چاہے گا وہ چیز ملے گی۔ قال تاللہ، اللہ ان کی باتیں میں سنا دے گا، کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، یہ ان سے کہے گا ان کی تلتردین، بے شک قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا اگر اللہ کی نعمت اور اس کا فضل نہ ہوتا، اللہ نعمت ربی، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ الفاظ بتاتے ہیں کہ دوست بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو انسان، یہ بندہ ہی کہہ رہا تھا اگر اللہ کی عطا نہ ہوتی تو مجھے بھی تباہ کر دینا، میں تباہ ہونے لگ گیا میرے سے۔ قال کہے گا تاللہ، تو اللہ کی نعمت ہی بچاتی ہے، قال کہا تاللہ، اللہ کی قسم، نہ ہوتی میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی حاضر کیے گئے لوگوں میں سے ہوتا، میں بھی آج یہیں جہنم میں تیرے ساتھ ہوتا، لکنت من المحضرین۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ افما نحن بمیتین، کیا پس ہم نہیں ہیں مرنے والے؟ الا موتنا الاولی، مگر وہی ایک موت جو آنی تھی، بس یہ افما نحن بمیتین، اب ہم نہیں مریں گے، مرنے والے ہم نہیں مریں گے، موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا الا موتنا الاولی، مگر پہلی موت تو آ چکی، اسے مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں موت بالکل نہیں آئے گی، جو ہم بس وہ جو ایک تھی وہی ہے، وہی آج اور دوبارہ آنی نہیں ہے۔ الا موتنا، ہم نہیں مریں گے مگر جو بس ہو گیا، مطلب یہ کہ کبھی بھی اب ہم نہیں مریں گے۔ فما نحن بمیتین، یعنی اب ہم نہیں مریں گے، کیا ہم نہیں مرنے والے، ہم نہیں مریں گے، الا موتنا الاولی، مگر بس پہلی موت جو آ گئی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے گئے لوگوں میں سے، اور بس عذاب نہیں دیا جائے گا، بچ گئے، جنت میں آ گئے، موت جو آنی تھی وہ آ گئی،
اور جنت میں آ جانے کے بعد کوئی تکلیف کوئی مصیبت کچھ نہیں ہوگا. ہمارا تو بمعذبین. ان ھذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہی بہت بڑی کامیابی ہے جنتوں کا مل جانا. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، چاہیے کہ لمثل ھذا ان جیسی چیزوں اور نعمتوں کے لیے اور گھروں کے لیے اور مقام کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے عمل کریں. بہت عظیم جملہ ہے قرآن کا، اور اللہ نے دنیا میں رکھ دیے ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون کہ لوگوں تم اپنی بھی خواریاں کرتے ہو دنیا میں، طرح طرح کے کام ڈھونڈ رکھے ہیں، اور ہر بندہ ہی صبح اٹھ کر کسی طرف بھاگتا ہے، کوئی کام تلاش کر رکھا ہے ہر بندے نے، ہر ایک کی محنت. کل الناس یغدو فبائع نفسه موثقا وموبقها، ہر بندے ہی صبح کر کے لوگوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، بعض اپنے نفس کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض اس کو نجات دلانے والے ہوتے ہیں. تو ہر بندے ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، فرمایا کہ اس قسم کی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو محنت کرنی چاہیے. لوگ محنت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے کرتا ہے، کوئی صحت کے لیے کرتا ہے، تندرستی کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، اور عزت کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے، طرح طرح کے مقاصد مخفی ہوتے ہیں. فرمایا کہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی جنت کے لیے، ایسی جگہ کے لیے محنت کی جائے جہاں نہ موت آنی، ہر عزت ہر نعمت انسان کو ملنی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بڑی پیاری اور عظیم آیت ہے، ہر جگہ لکھنے لکھانے کی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس قسم کے مقام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی عمل کرنے والے تھا، انسان عمل کرنے والا ہی ہے، لیکن عمل یہ اصل عمل ہے، معنی ہے کہ عمل یہ کرنے کا ہے، باقی نہیں ہے، یہ کام کرنے کا. ذالک خیر النزلا، ذالک خیر النزلا، کیا یہ خیر بہتر ہے، نزلا مہمان نوازی میں، یہ مہمان نوازی اچھی ہے جو اللہ نے دی جنت کی شکل میں. اب اللہ دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف یہ مہمان نوازی ہے اور دوسری طرف ہم شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت جو مہمان نوازی میں دیا جائے گا، میزبانی میں ملے گا، وہ بہتر ہے. ہم شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت، اللہ نے بدی بیان کی ہے. شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن نے ایک ملعون درخت اس کی بدی بیان کی گئی ہے، اور یہاں بھی کچھ ہے. زقوم کا درخت بہتر ہے یا پھر یہ عظیم جنت؟ کون سا زقوم کا درخت؟ انا جعلنا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اسے بنایا فتنہ ظالموں کے لیے. ایک معنی فتنہ یعنی عذاب ہے، یہ دیا جائے گا ان لوگوں کو، ظالموں کو، جہنمیوں کو جہنم میں. اور دوسرا یعنی یہ فتنہ ہے زقوم کا درخت، پیچھے بات گزر چکی ہے. قتادہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جیسا سیان انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جی ایک درخت ہے جو جہنم میں ہوگا، انہوں نے مذاق اڑایا کہ تو جہنم میں تو آگ میں درخت کیسے ہوگے گا، اور اسی چیز کو اپنے لیے فتنہ بنا دیا. اللہ کر سکتے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ رب العالمین درخت کو انسانوں نے جی ابھی آپ کے سامنے پودا ہے اور یہ پھل پھول ہیں، اس کے بغیر کوئی لکڑی شکڑی نہیں بلکہ پلاسٹک کے بنا لی. رب العالمین کوئی لوہے کا درخت نہیں بنا سکتے، اس سے شدید نہیں بنا سکتے، قادر نہیں اس پر، یا اسی لکڑی کو ایسا کر دے کہ نہ جل نہ کر سکتے. کئی لکڑی اللہ نے ایسے پیدا کی جو جلدی نہیں ہے، ان کی آگ آپ پاگل ہو جائیں گے، تنگ پڑ جائیں گے، اپنے انسوں میں کار بیٹھے انہیں آگ لگتی نہیں اس باقی کو بھی خراب کر دیتی. یہ ہر لکڑی جلنے کے لائق نہیں ہوتی. ایسی دعائیں لوگ یاد کر لیتے ہیں جو ڈالتے ہیں جس کو آگ نہیں لگتی. اللہ کی ذات کیا نہیں کر سکتی، انہوں نے اللہ کی ذات کو سمجھا نہیں. تو بعد یہی درخت کے لیے فتنہ بن گیا. انا جعلنا فتنۃ للظالمین، انا شجرۃ، وہ فتنہ سے تباس ہے. انا شجرۃ، یہ مقتدک کی تفسیر دوسری کس لحاظ سے فتنہ بنے. انہا شجرۃ، بے شک ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم،
جو اگتا ہے نکلتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی گہرائی میں، فی اصل الجحیم درخت ہوگا جو بالکل گہرائی میں جہنم کے اگے گا، طلعھا اس کے خوشے کأنہ رؤوس الشیاطین وہ شیطانوں کے سر ہے، بعد میں شیاطین سے مراد سانپوں کے سر، کأنہ رؤوس الشیاطین ہو کے شیطانوں کے سر، فإنہم لآکلون منہا فمالئون من البطون یہ اس سے کھائیں گے، یہ نہیں کہ بس کھائیں گے نہیں بلکہ یہ کھائیں گے بیچارہ ہی نہیں ہوگا، بعض پھل خراب ہے نہیں صحیح یا نقصان دہ لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں جان چھوٹ جاتی ہے، بات ختم، یہ کھائیں گے مجبوری ہوگی ان کی، فإنہم لآکلون منہا بس بے شک اس سے وہ کھائیں گے، فمالئون من البطون اس سے بھرنے والے ہوں گے اپنے پیٹوں کو، فمالئون من البطون یعنی صرف کھانا ہی نہیں ایک دانہ پیٹ بھر کر یہ کھائیں گے، فمالئون من البطون یہاں فمالئون کا آ گیا بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹ، اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ بھریں گے تو ڈالی جا رہے ہیں سیر نہیں ہو رہے، فمالئون من البطون دیکھیں ایک ہے کہ جی پیٹ میں کم گیا لیکن یہ کہ بھر گیا اور وہ بندے کی جو بھوک ہے ختم ہو گئی ہے سیر ہو گیا، یہ نہیں ہوگا بھری جا رہے ہیں اور بس لوڈ کیے جا رہے ہیں اور بھوک ختم نہیں ہو رہی، یہ فمالئون من البطون بھرنے والے ہوں گے ڈالنے والے ہوں گے اس کو اس سے پیٹوں کو اپنے بھرنے والے ہوں گے اور بھوک نہیں جائے گی، ثم ان لهم علیہ لشوب من حمیم اب کھایا پیاس لگتی، خاص طور پر زیادہ کھا لے تو پیاس لگتی ہے پھر اور گرم غذا کھائیں، ثم ان لهم علیہ پھر ان کے لیے ہوگا اس کے اوپر لشوبن اس کے اوپر ہوگی لشوبن ملا یعنی زقوم کھایا فل کھایا اور بھوک نہیں جا رہی پیاس لگی ہے تو اوپر سے زقوم کے ملایا جائے گا اور ملاپ ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، کھولتا ہوا پانی اوپر سے یہ پئیں گے، ثم ان مرجعهم الى الجحیم ان کا لوٹنا ہوگا لإلی الجحیم جہنم کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا، انہم الفوا اباهم ضالین بے شک نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، دیکھیں آباء و اجداد گمراہ کر بیٹھے، آباء ہم نے کہا تھا کہ آباء و اجداد اور بزرگ، ضالین نے گمراہ پایا، گمراہ تھے نہیں تھے وحی کے راستے اللہ اور رسول کے، ابو جہل ابو طالب یہ تمام بڑے جو مشرک تھے ہر زمانے میں، پھر بات عام بھی ہے، گمراہ پائے لیکن پھر بھی فہم علی آثارہم یہرعون بس ان کے آثار پر قدموں کے نشانات اور یہرعون دوڑائے جاتے ہیں، یہرعون موجود دوڑائے جاتے ہیں جس طرح کوئی اور دوڑا رہا، میں نے پیچھے اس کی تفسیر کی تھی کہ جو پیچھے جذبہ ہو کوئی چیز ہو جو دھکے دے رہی ہو بگا رہی تو یہرعون بس یہ شیطان ہے وہ دھکے دیے جا رہا اور جی راہ نہیں چھوڑنی بڑوں کی اور لگے رہا، یہرعون وہ دوڑائے جاتے ہیں، اسی طرح خواہشات ہوتی ہیں دنیا کے فائدے ہوتے ہیں جو دوڑاتے ہیں انسانوں کو گمراہی کے راستے لگائی رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چلتے رہو، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً گمراہ کیا شیطان نے سے پہلے اکثر الاولین، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً گمراہ کیا ان سے پہلے اکثر الاولین اکثر پہلوں کے اکثر، یعنی صرف یہ نہیں بہت پہلے بھی ان سے ایسے ہی گمراہ ہوتے رہے ہیں، اولین نے بہت سے گمراہ کی ہے، بڑی دنیا اسی بنا ہلاک ہوئی کہ جی باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ یقیناً ہم نے بھیجا ان میں منذرین، یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں، بلکہ ہدایت پہنچی ہے ان کے پاس لیکن یہ ماننے کو تیار نہ تھے اس لیے گمراہ ہوئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ یقیناً بھیجا ہم نے ان میں منذرین ڈرانے والے،
انذار دیا کرتے تھے، اللہ سے ڈراتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، فانظر پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا تھا انجام منذرین کا۔ یہ پھر مفعول ہے، جنہیں ڈرائے گا اور انہوں نے بات نہیں مانی، مکذبین جو تھے، کیا انجام ہوا ان کا؟ اللہ کی باتیں آئیں نہیں مانی، کیا بنا ان کا؟ آپ کا سوچیں، آپ اللہ نے بیان کیا ان کا انجام، قوم عاد، سمود اور باقی جو بھی بزرگوں کی راہ نہ چھوڑے اور اللہ سے دور رہے، وہی سے دور رہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو اللہ کے وہ بندے جو چنے گئے ہیں ان کا پھر یہ نہ ہوگا۔ وہ بزرگ بہترین تھے جو قرآن و حدیث کی راہ اور وحی کی راہ چلے ہوں، وہ بھی نہیں گمراہی کا درس دیں گے اور گمراہ ہوں، اور ان کے پیچھے جانے والے بھی محفوظ رہیں گے۔ بات ہم نے کی تھی کہ اسلام جو رد کرتا ہے کافر وغیرہ پر، جو گمراہ ہے، جو وہی سے ہٹیں گے، تو پھر سونے پہ سہاگا کہ بندے کو اسلاف جو ہیں وہ قرآن و حدیث والے اور اچھے مل جائیں، اللہ اور رسول والے ملے، باپ ایسے مل جائے، والدین ایسے ملے جو دیندار ہوں اور وہی کے پابند ہوں، تو پھر نعمت ہوتی ہے رب العالمین کی۔ اس طرح سے بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی نا یوسف کے بارے میں، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، چار، چونکہ انبیاء انبیاء انبیاء، نبی نبی نبی، یہ پھر عزت ہے انسان۔ الا عباد اللہ المخلصین، جائیں ان برے انجاموں سے بچ جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اب کچھ انبیاء کے واقعات، ان مخلصین کے واقعات جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، یقیناً ہم نے آواز دی نوح علیہ السلام کو، ابو البشر الثانی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، خوب ہم قبول کرنے والے ہیں فریاد کو۔ کتنا پیارا جواب دیا اور دیتے ہیں۔ انہوں نے ندا لگائی، فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنے ہی بہترین تھے جواب دینے والے، یعنی ہم، پھر ہم نے بہترین جواب دیا اور ان کی بات مانی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی انہیں ان کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی پریشانی سے ہم نے نجات دی۔ ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے اور وہ بچے ہیں۔ ہلکی سی بارش زیادہ ہو جائے یا آندھی طوفان تھوڑا زیادہ ہو جائے، لوگ کتنے گھبراتے ہیں، اور مسلسل ہر طرف پانی ہی پانی ہو، کیا وہ عالم، کیا کیفیت ہوگی، عذاب کا پانی ہو، تو بڑے غم سے ہم نے نجات دی، دنیا پھر آخرت کے بڑے غموں سے محفوظ کیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے رکھا ان کی ذریت کو، بنایا ہم الباقین، انہیں ہی باقی رہنے والا، ان کی ذریت جو ہے پھر وہ انہی سے پھر آگے نسل چلی ہے، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے رکھا ان پر، ہم نے چھوڑا ان پر، فی الآخرین، آخرین میں، ان تذکرہ خیر چھوڑ دیا، یہ ہم نے بات کی تھی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ میں، کہ بندہ دنیا میں نہیں ہے اور اس کے اچھے تذکرے ہوں، دعائیں وغیرہ یہ ہوں، ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے تذکرہ خیر، لسان صدق، ثنائی جمیل چھوڑی ان کی، فی الآخرین، آخرین، بعد میں، بندہ دنیا میں نہ ہو اور اپنے لیے ایسے سرمایہ چھوڑ جائیں، بہت بڑی خوش بختی ہوتی، اور بڑی بدبختی ہے کہ بندہ نہ ہو اور لوگ لانتے کریں، برا بلا کہیں اور بری گواہیاں دیں، خاص پر نیک بندے، تباہی ہوتی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ، ہم نے بنایا ان کی ذریت کو، اولاد کو باقی رہنے والا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان پر تذکرہ خیر چھوڑا پچھلوں میں، آنے والوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں، ہر جہان میں سلامتی کے اللہ، دنیا اور آخرت، اور دنیا کے ہر جہان میں لوگ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کہتے ہیں نا، اب ہم کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ بات صرف ان تک محدود نہیں ہے، بلکہ انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح نجزی، بدلہ دیتے ہیں المحسنین کو، نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جس قدر پھر بندے میں نیکی ہوگی اور ایمان اور دینی
خدمات ہوگی یا اللہ اتنی ہی پھر چیز اسے دیں گے، اور اتنا ہی بندہ اتنا ہی تذکرہ خیر چھوڑیں گے جتنا بندہ علم و عمل کا اچھا رہے گا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے نوح علیہ السلام۔ ثم غرقنا، دیکھیں جو اللہ نے کہا بندہ پورا کر دے، بس باقی اللہ کے معاملات۔ بظاہر نوح علیہ السلام کی دعوت 150 بندوں کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے ہدایت کی طرف آنا۔ عام ایک داعی بعض اوقات ہزاروں اللہ توفیق دے دیتا ہے، سینکڑوں دے دیتا ہے، اور یعنی اس امت میں اور چند سالوں میں ہو جاتا ہے معاملہ، چند 100 سال ہو جائیں گے، 950 سال اور اتنے بندے، تو بظاہر اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی کامیابی ہے۔ نوح علیہ السلام کے تذکرہ تو قرآن میں آ رہا ہے، ان کی محنت تھی، ان کو نہیں خبر ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ہوگا بعد میں، لیکن اللہ کے وعدے نے پورے کیے، اللہ نے پھر وفا کی ان سے۔ ہر جگہ قرآن میں نوح کا تذکرہ، نوح کا تذکرہ، نوح کا تذکرہ بیان کیے جا رہے۔ اس لیے بندہ کو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرے، رزلٹ اچھا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، کم نکلتا ہے، زیادہ نکلتا ہے، یہ ٹینشن انسان کی نہیں ہے۔ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو کہا کرنے کا، اس کو کرنا چاہیے، انجام کو رب العالمین پہ ہی رہنے دے، وہ صرف اخلاص اور تقوی اپنا قائم رکھے، خلوص رہے اللہ کے ساتھ، وفا ہو۔ انہو من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الآخرین، ہم نے غرق کیا آخرین کو، دوسروں کو ہم نے غرق کیا، باقی تباہ ہوگا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک ابراہیم بھی تھا، ان کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم، البتہ ابراہیم بھی تھا، ابراہیم بھی ایک گزرا ہے ان کی اولاد میں سے، ترتیبوار قصہ، پہلے باپ پھر اولاد۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ لایا اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، سلیم دل لے کر آیا۔ کون؟ ابراہیم، ابراہیم سلیم دل لے کر آئے۔ سلیم بات کی تھی، قلب سلیم جس کے اندر نہ شبہات ہوں اور نہ شہوات ہوں، دونوں نہ ہوں، قلب سلیم، جو فطرت سلیمہ پر قائم ہو ہے، بقلب سلیم۔ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو، کس چیز کی بندگی کرتے ہو؟ آئفکن، یعنی بتوں شکر کی، آئفکن آلہۃ دون اللہ، آئفکن آلہہ، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبود آلہہ؟ یہ سوال ہے، لیکن دراصل جواب ہے، تو جھوٹے ہیں گھڑے گئے خدا ہیں، ان کی بندگی کرتے ہو۔ آئفکن، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے، آلہۃ معبود اور الہ، دون اللہ، علاوہ اللہ کے، تریدون، تم ان کا ارادہ رکھتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس حاضری ہوتی ہے، جھوٹے خداؤں کے پاس، ان سے اپنی حاجات بیان کرتے ہو، تریدون۔ اور فما ظنکم برب العالمین، بس تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے متعلق، ان جھوٹے خداؤں سے جڑ بیٹھے ہو، رب کے بارے میں کیا خیال ہے، ان سے امیدیں وابستہ ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی وہ کافی نہیں ہے تم جو یہاں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح فما ظنکم برب العالمین، رب کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ منہ نہیں توڑے گا، ٹانگ نہیں توڑے گا، تمہاری تباہ نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اس عظیم اللہ کو چھوڑ کر اس کے جو دشمن الہ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، رب کے بارے میں کیا خیال ہے، چھوڑ دے گا اسے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامرانیاں مل جائیں گی۔ نظر نظرۃ فی النجوم، انبیاء کی دعوت مختصر ہوتی ہے، بہت معنی خیز ہوتی ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک نظر دوڑائی، دیکھی، فی النجوم، ستاروں، ستاروں کو دیکھا، ایک نظر دیکھا، فی النجوم، ستاروں، چال چلی انہوں نے دعوت کے لیے خاص روپ اپنایا، انداز۔ جنہوں نے کہا کہ جی جو ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ جی یہ خدا ہوگا، پھر کہتے نہیں یہ ستارے نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں وغیرہ، یہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں بے علم سا موقف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، نبوت سے پہلے بھی اسے پوری خبر ہوتی، نبوت کے بعد تو نبی ہے، پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل دعوت کا ایک انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ کبھی کسی کو بات سمجھانے کے لیے آپ تھوڑا ساتھ چل دیتے ہیں اس کے، اور پھر جو حق والی رائے
اسے وہاں کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یعنی یہاں یہ راہ تو ہم چل گئے ہیں، اس میں تو کامیابی نہیں ملی، اور اس راہ کو آئیں کامیابی اس میں، یہ بتانا مطلوب ہوتا ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک نظر دیکھی ان ستاروں میں، فقال کہا انی سقیم، اس نے بھی کہا کہ وہ ستاروں میں تاثیر مانتی تھی ان کی قوم، تو انہوں نے بھی کہا کہ یار میں بیمار ہوں، آج کی تاریخ میں میرے جیسے کہتے ہیں ستارے یہ کہتے ہیں، کہانت ہے اور کفری علم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ ستاروں میں دیکھا فقال کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، اور پھرے ان سے پیٹ پھیر کر، کہا کہ بس میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا، تم چلے جاؤ۔ فراغ الی آلیہتہم، متوجہ ہوئے ان کے آلہوں اور معبودوں کی طرف، فقال الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو، پہلے ان کو کہا الا تم کھاتے شاتے نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے باتیں نہیں کرتے، بول نہیں رہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، متوجہ ہوئے ان پر ضرب بالیمین، مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، مارنا شروع کیا انہیں، دائیں ہاتھ سنت ہے کام سے لیے اچھے۔ بخاری کی روایت عائشہ فرماتی ہیں یحب التیامن تناولی و ترجلی و فی شأنہ کلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ کو ہر اچھے کام میں پسند فرماتے تھے۔ ضربا بالیمین فاقبلوا یزفون، فراغ علی متوجہ ان پر مارتے ہوئے بالیمین دائیں سائڈ، فاقبلوا یزفون، بس متوجہ ہوئے ان کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے آئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تعبدون، لوگوں سے تعبدون کیا تم بندگی کرتے ہو، ما تنحتون خود تراشتا، جی وہ خدا خود بنا رکھا، وہ بھی خدا ہو جو بندے نے خود تراشا، جس کا خود بندہ خدا ہو، جس کا خود خدا ہے وہ کیسے خدا ہوگا بندہ، وہ چیز کیسے خدا بن سکتی ہے جو جس کی پیدائش ہی آپ نے کی ہو، ما تنحتون، تم تراشتے ہو اور بناتے ہو۔ واللہ خلقکم، ایک وہ ہے جنہیں تم نے بنایا ہے اور خدا بنا لیا، اور ایک وہ ہے جس نے تمہیں بنایا اسے خدا ہونا چاہیے۔ واللہ خلقکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کی، وما تعملون، ایک قول ہے کہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، مانا کو جو تم معبود بناتے ہو تمہیں پیدا کیا، اور جو معبود تم بناتے ہیں اللہ نے بنایا، بدھ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پتھر شتر یہ حجر وجر یہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اور بعد میں ماں کو مصدریہ کہا، وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تمہارے عمل ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، انسان اور انسان کے اعمال۔ اس لیے ہم لوگوں کا موقف کمزور ہے جو انسان کے اعمال کا خالق اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور انسان کے اعمال بھی اللہ کی مشیت سے ہیں، وہی اس کا خالق ہے دراصل۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا ابنوا له بنیانا، بناؤ ان کے لیے عمارت اور آبادی اور بنیاد، فالقوا فی الجحیم، اس کو ڈال لو اس آگ میں، دھکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، یہی بھی فیصلہ ہوا نا۔ فاقبلوا یزفون، دوڑتے ہوئے آئے، اور ان سے پھر ابراہیم نے کچھ دعوت کی باتیں کہ پیچھے گزر چکی سورہ انبیاء میں، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو کہتے ہیں اسے اٹھاؤ پھینکو، اس کو سزا دو، آگ میں پھینکو ڈالو۔ فالقوا فی الجحیم فارادوا بھی کیدا، نے ارادہ کیا ان سے کیدن، تدبیر کا مکر کا، تدبیر چلنے کا، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہیں بنایا اسفلین، سب سے نیچے ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ ابراہیم اوپر کو اٹھے، معزز ہوئے، یہ ذلیل ہو گئے۔ وقال، کہا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، قریب مجھے راہ دکھائے گا، میں تمہارے خداؤں کو نہیں پوچھتا، اب طرف سے تعلق قائم کرتا ہوں، مجھے راہ دکھائے گا، ہدایت دے گا، چونکہ ہجرت بھی کرنی ہے نا، تمہیں چھوڑ کر الی ربی سیہدین، اللہ کے پاس۔ رب ہب لی من الصالحین، اولاد نہیں تھی، رب ہب لی، اللہ دیجیے مجھے، ہبہ کیجیے، ہاب ذات سے مانگا جا رہا، ہب لی دیجیے، ہبہ بالکل فری کھاتا کوئی چیز دیجیے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، یہ پوری دعا، اولاد دے اور نیک دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، انہوں نے خبری سنائی، بغلام حلیم،
ایک جاننے والے اور حلیم بچے کی خوشخبری سنائیں، بغلام حلیم، بردبار۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچے ان کے ساتھ السعی، سعی کی عمر، میری بڑی پیاری عمر ہوتی ہے کہ بچہ تھوڑا سا بالکل اب لیٹ رہا ہے، قابل نہیں، تھوڑا اوپر چلا گیا ہے اور گھومنا چلنا پھرنا، بہت خوشی ہوتی ہے اولاد کو دیکھنے میں، بچہ اٹھنے لگ گیا اور پھر جی تھوڑا دوڑنے لگ گیا ہے۔ تو خاص طور پر ایسی شخصیت جس کی اولاد بالکل تھی ہی نہیں ہاتھ پکڑنے والی، پیدا ہوئی اور اب جی اسے آثار نظر آنے لگے کہ سہارا مل گیا۔ فلما بلغ معه السعی میں یہ اشارہ ہے کہ وہ سہارا جب بننے لگی اولاد اور اس مقام کو پہنچی، دوڑنے کی عمر کو، تصرف کی عمر کو، سعی تصرف، کام کاج بھی، ہاتھ بٹھانا، یہ قال کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک، لیکن اولاد مانگی ہاتھ بٹھانے کے لیے، مل گئی، وقت آ گیا اور اوپر سے خواب آیا، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں نیند میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو دیکھ، فانظر تو دیکھ، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا سوچ ہے، کیا تجھے بات سمجھ آتی ہے، فانظر تو دیکھ، ماذا تری، تجھے کیا بات سمجھ آتی ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا دیکھتے، ترا میں دل کی نگاہ بھی مراد ہوتی ہے، سوچ سمجھ بوجھ، رائے، نظر، فکر، تیری کیا رائے ہے اس بارے، ماذا تری۔ امام بخاری رحمہ اللہ 138 پر عبید بن عمیر کا یہ قول لاتے ہیں، جو بڑے تابعی ہیں، اور بعد نے صحابی کہا کہ رؤیا الانبیاء وحی، اس طرح کہ یہاں سن انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انبیاء کے خواب جو ہے یہ وحی ہوتی ہے اور اللہ کی جانب سے، حتیٰ کہ صلحاء کے خواب آپ دیکھ لیں اکثر رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اور خیر رکھتے ہیں، اور اس پر فتن زمانے میں آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں جن کو وہی کام ہو جاتا ہے، اکثر یہ چیز آپ نے محسوس کی ہوگی۔ حدیثیں بتاتی ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کے خواب لم تکد رؤیا المؤمن نہیں تکذب یکذب، کہ جھوٹے نہیں ہیں مومن کے خواب، نبوت کا حصہ کہا گیا، 40واں حصہ، اسے بخاری وغیرہ کی روایات نے کہا، بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے بندے کو، الخال بندہ کسی پریشانی میں ہے اور خواب آئی اور بس پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی، انسان کی مصیبت میں ہے، اس نے تنگ کیے رکھا ہے، خواب نے آ کر تسلی تھی، کہیں نہیں، فتن ہے اور فتنوں میں بندہ خود سے تنگ ہے، پھر اپنے کچھ پرانے نئے خواب یاد آتے ہیں، کچھ گزارا ہونے لگتا ہے خواب، کیونکہ اس ٹائم اور پھر خاص طور پر غیر نمی کا تو یہ محال ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ اس کی باتیں ہوں یا کشف ہوں، تو پھر ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فن و تفریح ہے خواب، بعض جو نے بالکل خواب کوئی اتنا کچھ بنا دیے کہ جو اصل وحی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیے، اور قرآن و حدیث پیچھے اور خواب آگے، یہ بھی غلطی ہے، افراط ہے، اور بعض وہاں کو جو سکھاتے ہیں نہیں سمجھتے خواب کو، یہ تفریح نہیں، خواب اگر اچھے ہیں سچے ہیں اور وحی کے خلاف نہیں ہے تو بہت بڑی سپورٹ ہے رب العالمین کی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو دو ٹکے کا نہیں ہے وہ خواب جو ہے، اگر وحی کے مقابلے میں آ رہا ہے آج شیطان کی طرف سے۔ تو انبیاء کا خواب کہ خواب وحی ہوتی ہے، کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بجان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، کریں، افعل ما تؤمر، یعنی دل نہیں بھی کر رہا، کہا بس اللہ کا حکم آپ کریں، مجھے ذبح ہی کر دیں، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات، مرنا اولاد ہونا آپ کے سامنے ہی ہے، وہ سزائیں نہیں برداشت کرتی، ڈنڈا کسی کا مارا، کوئی سخت بات کہہ دی، ہماری اولاد ناراض رہتی اور تنگ کرتی، اور یہاں جی ذبح کرنا ہے تجھے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا تیری سازی، یہ ذہن سازی ہے ان کی نا، ابراہیم اگر اجازت نہ بھی دیتے تب انہوں نے ابراہیم نے ذبح کرنا تھا انہیں، لیکن ذہن سازی ہوتی ہے تاکہ اگلا بندہ بھی کچھ تیار ہو اور وہ بھی نیکی میں شریک ہو جائے نا،
ایک یہ ہے اگر وہ کہیں گے نہیں جی تو پھر ٹھیک ہے آپ کام کر بھی دیں گے، وہ گناہ نیکی سے محروم رہے گا۔ جب آپ اس کی ذہن سازی کریں گے اسے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بات پھر سمجھنے کی ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو شاگردوں کی ذہن سازی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اچھا باب ہوا، مثال کے طور پر آپ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ساتھ ایک شاگرد کو پکڑ لیتے ہیں، بیٹے کو، بھائی کو، چھوٹے کو، کسی دوست کو، تو آپ کی تو نیت جنازے کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیں گے، نیت کا بھی اجر ہے اور جنازہ پڑھنے کا اجر بھی ہے۔ لیکن جسے لے کر جا رہے ہیں بچہ یا شاگرد یا دوست، اسے وہ آپ کی دوستی لے کے جا رہی ہے یا آپ کا تعلق لے کے جا رہا ہے، تو اسے یہ نیت کا اجر وغیرہ یہ نہیں ملے گا، کم ملے گا۔ تو صاحب اس کی بجان سازی کریں کہ ہم جا رہے ہیں اور جنازہ پڑھنا ہے اور یہ اجر ہے، ایک خیرات اور 2 خیرات میں کما کے آئیں گے، تو اب اس کی بھی خیر خواہی ہو جائے گی کہ اس کا اجر بھی خود کے برابر آپ کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، اچھا کر دیں گے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس اجر میں بیٹے کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں، اگر نہ کہ بیٹا انکار بھی کرتا پھر بھی ابراہیم نے بات ابھی پوری کرنی تھی، اللہ کا حکم تو نبی کیوں نہیں مانے گا، لیکن یہ اس کو ذہنی طور پر تیار کیا اور اجر میں شریک کیا۔ انی ارا فی المنام انی ادعوک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، کر دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا کریں۔ عظیم اولاد تھی۔ ستجدنی انشاءاللہ، قرآن سے ہی اولاد کی تربیت ممکن ہے اگر کی جائے، یہ واقعات میں سنائے جائیں، ہم وہی سے تربیت کرنے کے قائل نہیں ہے، اس لیے تو مسائل قرآن کو تربیت کی کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں جی، قرآن میں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم تربیت کے لیے کارٹونز یوز کریں گے اور طرح طرح کی اور چیزیں وہ لائیں گے، زیادہ سے زیادہ کسی کے حوالے کر دیں گے، اصل تربیت قرآن نے کر دی ہوتی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قریب مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، مجھے آپ صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، جب وہ دونوں متی ہوئے، وتلوا، اور انہیں لٹا دیا، للجبین، پیشانی کے بل، الٹا لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم تھے۔ قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے سچا کر دیا خواب، قد صدقت الرؤیا، خواب سچا ہو گیا، سچا ہو گیا، حکم تھا ذبح کیجیے، بچہ پکڑا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ذبح کرنے لگ گئے، ذبح کیا، لیکن اللہ نے بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ کرتے ہیں زندگی میں معاملہ، کہ ایک بوجھ نظر آتا ہے کہ بہت بڑا آ رہا، پریشان ہوتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن رکے نا، آگے بڑھیں، کہ اگر یہ واقعی یہ بوجھ آپ کے کنٹرول کر نہیں ہوگا، اول تو ہوگا، اللہ آپ کی مدد کریں گے، کروا دیں گے وہ کام، اور بالفرض اگر واقعی آپ کی طاقت سے باہر ہوگا تو رب العالمین اس کسی اور طرح سے آپ کو چھٹی دے دیں گے اور ساتھ اجر بھی مل جائے گا اسی کا، چونکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دل کو دیکھنا ہے رب العالمین۔ اب دیکھا کہ مولانا ابراہیم جو ہے کر گیا کام، تو بس بچا دیا، کیونکہ اللہ نے وہ کام نہیں لینا ہوتا جو بندہ کر نہ سکتا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ فلما اسلم وتله للجبین، مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، جگہ ہم تھے یہ کوٹلی سے ستیاں کی سائڈ، جنازہ تھا، میرے سے نکلنا پڑا، پرانی بات ہے کچھ سالوں، تو پہاڑی علاقہ اور پہلے ہی 2 تھے ایک بائک پر، تو ایک دوسرا بندہ وہاں ملا، تیسرا ان گزری جانا تھا، اٹھا گیا، اور راستہ بھی بڑا عجیب، اور تو اسے میں نے کہا یار یہ خراب نہ ہو جائے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا یار بات سنیں، اللہ نے ہمیں وہ بوجھ وہ دینا نہیں ہے جو ہماری طاقت کا، بالکل تسلی سے یہ بات کی نا، لیکن میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی اسی طرح بارے میں کیوں وہ انسان کو دیں گے جو اس کی طاقت کا نہ ہو۔ پھر الحمدللہ واقعی کچھ نہ ہوا، لیکن مجھے یقین نہ تھا کہ جس طرح سے آپ جا رہے ہیں یہاں، جس طرح کے یہ راستہ ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو رب العالمین یہ کرتے ہیں کہ اگر جو بھی بہت جو چیز بتائیں گے، اول تو وہ
آپ کو توفیق دے گا. آپ کو لگے گا یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہوں گے. اللہ کو اس قابل بنائے گا. اور اگر بالفرض آپ واقعی نہ کر سکتے ہو تو رب العالمین آپ کو آزمائیں گے، پھر خود اجازت دے دیں گے کہ نہیں، یا پھر متبادل اس کا دے دیں گے، خود ہی کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے اور آپ کو اجر بھی مل جائے گا. لہٰذا جو بھی اللہ حکم دے وہ عقل کے مطابق اور مخالف ہو، طاقت کے مطابق لگتا ہو نہ تو اللہ کا حکم اس سے یہ طاقت ہے میری، اٹھے اس کے اوپر. اول اللہ کروا دے گا، طاقت دے دے گا. اگر واقعی بہت بڑا ہوگا تو اللہ مدد کریں گے تو متبادل پیش کر دیں گے. تو قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا. مسند احمد کی 2707 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فالتفت ابراہیم فاذا ہوا بکبش ابیض اقرن. ابراہیم متوجہ ہوئے، دیکھا کہ تو نیچے جو مینڈا ذبح ہے یا مینڈا ساتھ پاس کھڑا ہے اور سفید کلر کا اور سینگوں والا ہے، وہ پھر ذبح کیا گیا اور بچے کی بچت ہو گئی. ہمارے 10 ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بیمار پڑ جائے تو نہیں برداشت ہوتی. یا اگر اللہ نے 10 اولاد دی ہیں، 10 کی تعداد میں درجن دی ہے، آزمائش ہے، اور 9 جو ہے تندرست ہونی نظر آئے گی. اور یہ بھی تو آزمائش ہے، معذور ہے، اولاد تو ہے نا. ایک ٹانگ اس کی نہیں ہوگی، باقی صحیح سلامت باتیں کرتا ہے، خیر خواہ ہے، دعائیں اللہ کے لیے کرے گا. اپنی زندگی کی اللہ کی طرف سے سنبھال لے گا. اس کی اس نے پیدا کیا، اللہ یعلم من خلق، وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے میں نے، تو وہ سب کچھ کرے گا. لیکن نہیں برداشت ہوگی یہ چیز. اور یہاں ایک ہی اولاد پوری زندگی مانگ کے ملی ہے، امیدوں کا محور، اور جب وہ سنبھالنے کا وقت آیا کہا کہ ذبح کر دو. اسے ابراہیم کو نشان ملی، ویسے نہیں ملی. یہ باتیں کرنے کے اندر بڑی آسان ہے. جب پریکٹیکل ہو نا، خاص طور پر بندے نے اولاد دیکھی ہو اور پھر ایسی آزمائشیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. اس نے اولاد نہیں دیکھی، اسے نہیں سمجھ آتی ایسی بات. اور پھر اولاد بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد ہے نا، عام اولاد نہیں ہے، جو دل کا ٹکڑا ہے جگر کا، اور نیک اولاد ہے. نیک باپ کو نیک اولاد سے بڑی محبت ہوتی. یہی وجہ تھی یوسف سے محبت کی، یعقوب کو خاص محبت تھی. اس کے اندر وہ ایمانی آثار دیکھیں جو باقی اولاد میں نہیں تھے. اور یہی اولاد جی بس ہم ہو تو ہے، اچھا نیک بچہ ہے، تھا نیک ہے، اس کو کوئی اور اللہ حکم نے اس کا ٹھیک، دونوں متفق ہے کہ جی بس کیجیے کام جو کرنا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں اگر کسی بچے کو جیل ہو جاتی ہے، کوئی لے کے جاتا ہے، وہ نہیں قبول ہوتی. کسی اور کے ہاتھوں مرنا نہیں، حتیٰ کہ شہید ہونا نہیں قبول ہوتا. یہاں کہا بھی کہ خود ہی کرنا ہے، یہ پھر اس سے بڑی مشکل چیز ہے. اور ذبح پھر جانور کا نہیں، انسان کی ذبح. انسان ہے، اولاد ہے، معصوم ہے، مشکلوں، تکلیفوں، دردوں، غموں، پریشانیوں، دعاؤں کے بعد ملی ہے. اور جی ذبح بھی خود کرنا. ہم سے مرغی نہیں ذبح ہوتی، کتنے ہی لوگ ہیں مرغیاں ذبح کرتے ہیں اور ساتھ خود ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں کام رہی ہوتی. جانور نہیں ذبح ہوتے. قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے سچ کر دکھایا خواب اپنا. بندے کو اللہ کے خواب سچے کر دکھانے چاہیے. یہ بھی سمجھا، اس خواب کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. مثلا آپ نے اپنے علمی مقام خواب میں دیکھا کہ کچھ آپ کو سمجھا کہ اللہ مجھ سے کام لیں گے یا لے رہے ہیں دین کا، تو پھر وہ کر کے دکھائیں اپنی محنت اور اپنا اخلاص اور تقویٰ اور الہیت. کیونکہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا نا، اس خیر کے ارادے کو کچھ رسپانس بھی آپ اللہ کو آپ دیں. وہ کہ خواب اللہ نے دکھایا سچا، آپ بھی کریں، سچا بنائے ابراہیم کی طرح. قد صدقت الرؤیا، خواب آپ نے سچ کر دکھایا. اللہ نے اتنی مدد کافی آپ کی ہے نا کہ دکھا دیا کہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں، توفیق دوں گا. باقی پھر یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ جی میں نے بڑے اچھے خواب دیکھے ہیں، میں نے اچھا بننا ہے، لہٰذا میں جو مرضی کروں کچھ نہیں ہوگا. اور ہر بغاوت بھی اللہ کی کرتا جائے کہ محنت بھی نہ اور وہی خواب کا ساتھ ہے. یہ نہ پھر وہ خواب فتنہ بن جائے. یہ خواب تو فتنہ بنے گا، کام سے روک رہا آپ کو. خواب تو اس لیے تھا کہ آپ کام کریں. اللہ نے دکھایا کہ میں آپ سے خیر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ لپکیں اللہ کی طرف، بھاگیں اور کام نکالیں.
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے بندے نے اچھے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ خیر نظر آتی ہے کہ مسافر اللہ مجھ سے کام لیں مثلا، ہر ایک کی تو ضرور نہیں ہے ویسا، بعض لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ چیز، تو پھر یہ سو جاتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اللہ نے کرنا جی، اللہ کے کام غالب آئیں گے، اللہ کے غالب آئیں گے، لیکن جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے حوالے کریں، جو آپ کے وہ آپ کریں، اپنے اگر اللہ کے حوالے کریں گے تو یہ پھر ایمان کے بھی خلاف ہے اور مصائب بھی اس سے مشکلات بنیں گے۔ ہم نے بات کی تھی کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام اللہ کے حوالے کریں۔ ایک باپ بچے کے لیے جو تھوڑا نچوڑ بچہ ہے، جوتا لانا اس کا حق ہے لیکن پہنانا اس کا حق نہیں ہے۔ اب وہ بچہ کہیں کہ جی ذرا ابا جی ذرا جوتے میرے سیدھے کر دیں، تو نہیں ہو سکتا، وہی لانا ہی کافی تھا، اللہ کی عطا کافی تھی، آپ لگ کے محنت کریں اپنی اور پہنچے وہاں تک، جو وسائل لندی ہیں استعمال کریں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جب نیک ہوگا ہم اسی طرح ہی بدلہ دیں گے، خاص طور ابراہیم جیسا نہیں کوئی ابتلا ابراہیم، اور وہی ہم نے بات کی تھی کہ ابتلا کی اچھی تفسیر ہے، جو آزمایا اللہ نے ابراہیم کو، ایسی بڑی بڑی آزمائشیں پر آئی جیسے یہ ہے، تو جو بھی محسن ہوگا تو وہ اسی طرح کریں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیک لوگوں کو جو احسان کی صفت رکھتے ہیں، اللہ کی زندہ بندگیاں کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بتائیے البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، اللہ نے بڑی آزمائش کی، ہم نے بات کی تھی جب بڑا کسی چیز کو، کوئی بڑا اور بڑی شخصیت کسی چیز کو بڑا کہہ دے وہ چیز واقعی بڑی ہوتی ہے۔ ایک ہے بچے سے آپ کو کہنا تھا بہت زیادہ، کتنا زیادہ ہے، اتنا بھائی اس کے لیے بڑا یہی ہے۔ ہمارے بیٹا تھا کہ چیز چاہیے کتنی بہت زیادہ، کتنی چار گنتی آتی تھی نا، چار، تو جتنی شخصیت چھوٹی ہوتی ہے اتنے پیمانے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، جتنی شخصیت یا کوئی ذات بڑھتی ہے پیمانے بھی اس کے بڑھنے لگتے ہیں، تو اللہ اس کو بڑا کرے وہ واقعی بہت بڑا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، سری اور واضح آزمائش تھی اور امتحان تھا اللہ پر۔ ان ھذا، بے شک یہ لہو، البتہ وہ، یہ جو آزمائش البلاء المبین، بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے انہیں فدیے میں اور بدلے میں دیا۔ فدیے یہی ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں، یہ اس طرح کے رمضان میں یہ روزہ نہیں، فدیہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، انہیں فدیے میں دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم مذبوح ہے اور جانور وغیرہ کو، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاص نے بنایا ہے، اور قربانی ہم بھی کرتے ہیں، منڈی سے خرید کر لاتے ہیں، اور یہ اللہ نے دی ہے، اس لیے بذبح عظیم، عظیم مذبوح دیے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، وترکنا علیہ، بندہ نیک تھا تو ہم نے تذکر خیر چھوڑا ان کا، وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑا ان پر تذکر خیر، یعنی فی الآخرین پچھلوں میں چھوڑا، مطلب تذکر خیر، ان کی منفعات سب کچھ چھوڑی ہوتی، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نجزی المحسنین، جو بھی نیکوکار ہوگا اسی طرح ہی ہم انہیں بدلہ دیں گے، اسی طرح ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اس میں احسان کا مادہ پایا جائے گا، ان تعبد اللہ کانک تراہ کے لیول کو پہنچ جائے گا۔ اگر یہ نا فإنہ یراک والی کیفیت بنا لے گا تو اسے ہم یہی بدلہ دیں گے۔ یہ باتیں صرف ابراہیم اور نوح تک نہیں محدود، اللہ یہ فرما رہے ہیں تم بھی نیک بنو، اسی طرح اللہ العالمین تمہارے تذکر خیر چھوڑ دے گا۔ اور یہ تو ہم نے بات کی تھی نا کہ اس سے بڑی اور اچھی خواہش بھی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ بندہ دنیا میں نہ ہو، اس کے تذکرے چل رہے ہیں وہ اچھے، بہت بڑی اللہ کی عطا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بشرناہ باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی، نبی من الصالحین، وہ نبی تھے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ، ہم نے برکت ڈالی ان پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر بھی،
ومن ذریتہما محسن، اور ان دونوں کی اولاد سے محسن بھی تھے بعض، اور بعض ظالم لنفسہ مبین، خود پر ظلم کرنے والے تھے، بعض محسن تھے اور بعض ظالم تھے۔ آگے پھر نسل طرح طرح کی آئی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے احسان کیے موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، ان لوگوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت عظیم پریشانی اور مصیبت سے ہم نے نجات دی۔ نَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فرعون جیسی غلیظ ہستی سے ان کا واسطہ تھا اور اللہ کے بڑے دشمنوں سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی، وہ تھے غالب ہونے والوں میں سے، غالب آ گئے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے انہیں کتاب دی المستبین، واضح اور روشن اور احکام رکھنے والی پیاری، تورات انہیں ملی بعد میں، کتاب المستبین، واضح اور روشن کتاب انہیں مل گئی۔ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان کو دکھائی سیدھی راہ، دونوں کو ہم نے دکھائی الصراط المستقیم، سیدھی راہ اور لگایا وہ دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے تذکر خیر چھوڑا دونوں پر، فی الآخرین، بعد والوں میں، آخروں میں تذکر خیر رکھ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ اور ہارون پر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، صرف ان کی بات نہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو، جو بھی نیکوکار، بار بار محسنین محسنین محسنین، صورت احسان پر ابارنے والی صورت ہے، ایمان کو بنانے کے لیے، جنت کے تذکرے اسی لیے ہیں، جہنم کے اسی لیے ہیں، ملائک کی بندگی ہے اور ان کے احسان اسی لیے، انبیاء کا احسان اس لیے ذکر ہے یہاں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، دونوں ہی ہمارے نیک بندوں میں سے۔ الیاس، وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس بھی علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو اور بندگی کرتے ہو بعل بت کی، وتذرون احسن الخالقین، اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بعل بت کی بندگی کیے جا رہے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ احسن الخالقین کون؟ وہ اللہ، ربکم جو تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلو کا رب، پہلو آباء و اجداد جو گزرے ہیں ان کا بھی رب، بزرگوں کا رب۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا الیاس کو قوم نے، فَإِنَّهُمْ لَمَحْضُورُونَ، بس بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے، کیے گئے یعنی جہنم میں وہ حاضر کیے، جہنم جائیں گے۔ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندے انہیں بچ جائیں گے اس سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان پر تذکر خیر چھوڑا پچھلوں میں، آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ لیتے ہیں محسنین پر، احسان کرنے والوں کو۔ انہو من عباد المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، من عباد، ہم نے پہلے بات کی تھی، من عباد المؤمنین زیادہ مبالغہ ہے کہ نیک لوگوں کی صف میں ایک بندہ یہ بھی ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط جو ہیں وہ رسولوں میں سے تھے، لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں نجات دی، ان کے اہل کو، اجمعین تمام کے تمام کو انہیں نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، انہیں نجات نہ ملی ان کی اہلیہ۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیے، تباہ کیے، برباد کیے آخرین دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر، اس ہلاک شدہ قوم پر، مصبحین، صبح کرتے ہوئے، صبح کے وقت، یعنی جب وہاں سے نکلتے تھے لوگ مشرکین مکہ وغیرہ، تو وہاں بعض اوقات صبح کا ٹائم پہنچتے تھے، تم گزرتے ہو اوپر صبح کا ٹائم، وباللیل، اور رات کا وقت، کبھی رات کو پہنچنا کبھی دن کو، وباللیل، رات کے وقت، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ لوگ کیوں تباہ ہوا،
وہی جو چیز انہیں تباہ کر بیٹھی انبیاء کی مخالفت، تو بھی وہی کیے جا رہے ہیں۔ ایک گولی اس نے 1000 بندہ پہلے مارا تو وہ کیوں کھائی جائے گی؟ تو خود کو خود ہلاک کرنے والی بات ہے۔ اور صفات جن اقوام تباہ کی وہی تم بھی کر رہے ہیں۔ وَبِاللَّيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں 33-95 وغیرہ۔ لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى، اور اس نے فرماتے ہیں کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ کہیں کہ میں کہ دو احتمالات ہیں کہ خود کو کہے کہ میں جو ہے یونس بن متى سے افضل ہوں، لیکن یہ مرجوح آنا اصل یہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام یہ ان کا تواضع ہے کہ مجھے یونس بن متى سے افضل نہ کہا۔ ہر نبی اس کا نام اس لیے لیا چونکہ اس سے غلطی ہوئی تھی ایک، اور جب غلطی ہوتی ہے تو پھر نو کہ دوربین متوجہ ہو جاتے ہیں، تحقیر آتی ہے ذہن، اگر واقعی میں اس کا افضل ہے ان سے تواضع علیہ السلام کا۔ انبیاء کا مقابلہ ناجائز ہے، اس حد تک بالکل کہا جا سکتا ہے انبیاء میں افضل و مفضول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن پھر یہ کہ یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، اور یہ پھر وہ تحقیر کا انداز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اذا وقعنا الفلك المشحون، جب وہ باغے فلک المشحون بری ہوئی کشتی، نبی کی ہجرت اس کا آنا جانا یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ان سے ایک سہو ہوا اور ایک غلطی ہوئی کہ یہ انہوں نے عذاب کو دیکھا، کہا کہ اب عذاب آنے لگا میں چلا جاتا ہوں، خود نکل گیا۔ انہوں نے میرے سامنے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے ابو بکر سے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے، باقی چلے گئے لیکن انہوں نے خود نہیں جا رہے، اجازت نہیں ملی، تو اس لیے پھر یہ باغیاں گئے ہیں بری ہوئی کشتی، بری ہوئی اشارہ کا صرف یہ نہیں تھے ان کا، باقی بڑے افراد تھے، لیکن پھر طوفان شفان آتا ہے اور اب کسی کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ڈالو اس کا نام نکلے، اب یا ایک مرے یا سارے مریں گے، ایک مر جائے ٹھیک ہے، منظور کہ سارے مرے۔ فَسَّاهَمَا قرآن ڈالا انہوں نے، فَكَانَ پس وہ ہو گئے ورتے من المحزین، شکست خوردہ لوگوں میں سے۔ نیک آدمی بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اس کی قسمت بھی پھر ہارنے لگتی ہے اور اس سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہاں نیک ترین اس کشتی میں سب سے معزز انسان یہی ہے، لیکن ایک نافرمانی جو ہے بار بار ان کا قرآن کے حق میں نکال رہی ہے، خلاف نکال رہا ہے قرآن، کہ بس انہی کا نام نکلتا ہے کہ جو ہے سمندر میں جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی شے ہے، خاص کر اللہ غنی ذات ہے، وہ انبیاء کے بھی نہیں محتاج، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس قدر بندے کی شان بڑھتی ہے، اسی قدر پھر گناہ نیکی اس کا بھی پیمانہ بڑھنے لگتا ہے۔ لستن کحل من النساء، ہم نے بات کی تھی رسول کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، اسی طرح رسول بھی پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ بڑی بڑی خطائیں کرتے ہیں، رب العالمین کچھ نہیں کہتے۔ انبیاء جہاں بڑی شان رکھتے ہیں تو معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا حساس ہے آپ کا، ہلکی ہلکی خطا آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں۔ مثلا آپ لیجیے آدم علیہ السلام، ایک چھوٹی سی خطا، چھوٹی کہیں ہماری چھوٹی خطا آئی، ایک اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور بس جنت سے نکال دیا گیا۔ اور آگے چلتے ہیں رسول اللہ کی زندگی آپ لے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی یا یظلمک حرما، چھوٹی چھوٹی خطائیں جیسے ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، گرفت ان کی ہوئی صغیرہ اور بہت چھوٹی صغیرہ، کیونکہ شان بڑی ہے، شان عظمت۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک بندہ جس کو جتنا زیادہ کلوز کرتے ہیں اپنا، تو اس قدر اس کی خطائیں پھر آپ کو بہت پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اگر سے اللہ کو تکلیف کسی چیز میں نہیں دینی ہوتی، نہیں دے سکتا کوئی بھی، بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے مقرب ہے تو اللہ کو پھر غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرے بندہ ہار جاتا ہے جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، قسمت پھر کام نہیں دیتی۔ آپ دوسرے الفاظ میں ایک ہے اللہ کی نافرمانیاں تو پھر قسمت بھی کام نہیں دیتی۔
فساهم فكان من المحزين قرر على وهو يشكس خوردہ لمحوں میں سے شکست ہو گئی فالتقمه الحوت انہیں لقمہ بنایا الحوت مچھلی نے نگل لیا وہ ملیم ملامت کرنے والے تھے خود کو کہ میں نے کیا کر دیا فلولا انه كان من المسبحين اگر وہ نہ ہوتے مسبحین اور تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ان اللہ کی تسبیح نہ کی ہوتی وہاں مسبحین تسبیح کون سی تھی پیچھے گزر شو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فلولا انه كان من المسبحین اور یہاں پہ دیکھیں اس میں جہاں یہ معنی کہ وہاں انہوں نے مسبحین لا الہ الا اللہ کہا لیکن فلولا انه كان من المسبحین اگر یہ پہلے مسبحین میں سے نہ ہوتا یعنی پہلے کی نیکیاں بندے کو بعد میں بچا جاتی ہیں ان کی زندگی میں پہلے ہی اللہ کی بندگیاں پائی جاتی تھی اس بنا ہی یہ پھر بچتے ہیں مسند احمد کی مرفوع روایت ہے 2803 نبی اس نے فرماتے ہیں تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ نارمل اور اچھی حالت میں آپ اللہ کو یاد کیا کریں پھر جب سختیوں والی حالت ہوگی اللہ پھر آپ کو یاد کرے گا یہ عام حالت میں فلولا انه كان المسبحین ای من قبل اور پہلے ہی عام روٹین کی زندگی میں اچھے رہے ہیں تو اب اگر خطا ہوگی تو خطا میں پھر اللہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان کو بچاتے ہیں فرض کی سزا نہیں ملتی عبادات جو ہے یہ پہلے کی اچھی حالت کی یہ سخت حالت میں فائدہ دے جاتی ہے اسی طرح جس طرح کے گناہ جو ہے بندے کو مدد کی جگہ مدد نہیں دے رہے ہوتے ہیں روک رہے ہوتے ہیں مدد کو بڑا اچھا آدمی ہوگا کیونکہ خطا ہوگی جو یہاں مدد کے آگے رکاوٹ بن رہی ہوگی اور اس کے الٹ کہ تکلیف آئی ہے پرانی نیکیاں دلاسا دے رہی ہوں گی اور نجات دلا رہی ہوگی فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون البتہ وہ رہے اس مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت تک وہ رہتے اگر یہ کہ حالت نہ ہوتی مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک بعثت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے فنبذناه بالعراء انہوں نے ڈالا بالعراء چٹل میدان وہ سقیم بیمار تھے بیمار بھی ہوگی پریشانی نے بیمار کیا اور جگہ تھی خوف نے بیمار کیا گرمائش تھی سمندر تھا بڑی وجوہات ہیں سقیم بیمار تھا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ سنن ترمذی کی 3505 نمبر حدیث کہ جو ذنون کی دعا انہوں نے کی ہے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک کہ جو بھی یہ دعا کرے مسلمان یہ پڑھ کر اللہ سے دعا جو بھی بندہ جو کرے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتے ہیں یہ وعدہ رسول اللہ کا جب بھی آپ دعا کرنے لگیں یہ دعا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو معلوم ہے رب عطا کرے گا ترمذی کی 3382 نمبر حسن درجے کی روایت کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی دعا عند الشدائد قبول کرے اور کرم کے وقت تو اسے اچھی حالت میں اللہ سے دعا بہت کرنی چاہیے عام حالت میں اللہ سے دعائیں بہت کیا کرے جب دعاؤں کی ضرورت پیش آئے گی پھر اللہ کی دعائیں زیادہ قبول کرے گا لیکن ہم عام حالت میں اللہ کو نہیں یاد کرتے دعائیں نہیں کیا کرتے صرف سخت ہے پھر وہ مطلب کی پکار ہو جاتی ہے فنبذناه بالعراء والسقيم نے ڈالا ان چٹل میدان وہ سقیم بیمار تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ہم نے اگایا ان پر ایک درخت من یقطین یقطین کا درخت اگایا کوئی بیلدار یہ درخت تھا جیسے ساگ یا کدو وغیرہ اسی بنا بخاری رحمہ اللہ 34-36 نمبر انس بن مالک کی حدیث لاتے ہیں انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تتبع الدباء من حوالی القصع وہ کدو کو برتن میں تلاش کر رہے تھے فلم ازل احب الدباء تو میں نے بھی پھر محبت رکھی مجھے بھی محبوب ہو یہ تھا رسول اللہ کی چاہت مومن کی چاہت بن جانی چاہیے حالانکہ دل نہیں کرتی جو اس بندے کو پسند نہ ہو دادا جی بھی کھائے نہیں پسند ہوتی لیکن رسول اللہ سے محبت اتنی ہے کہ بس اپنی پسند بھی ان کی پسند ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں واصل محبت کہ سنتوں کی پیروی میں یقطین بیلدار درخت کدو رہا
وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ يَزِيدُ ہم نے انہیں بھیجا نوح علیہ السلام إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ 1,00,000 بندوں کی طرف 100,000 تو 1,00,000 او یزیدون یا اس سے زیادوں کی طرف بھیجا فآمنوا و ایمان لائے فمتعناہم الی حین ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک زمانے تک ایمان لے آئے اس کی برکت سے فاستفتہم لربک البنات ان سے پوچھی لربک البنات تو کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں ولہم البنون ان کے لیے بیٹے ہوں یعنی رب کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہ ملائکۃ بنات اللہ اور خود کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں یہ کیا ان کا انصاف ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون دوسرے تمہیں کس نے خبر دیا کہ فرشتے جو یہ مؤنث ہے کیا وہاں موجود تھے تم ام خلقنا الملائکۃ ہم نے بنایا فرشتوں کو اناثا مؤنث وهم شاہدون وہ حاضر تھے وہ دیکھ رہے تھے الا خبردار انہم من افکہم یقولون بے شک یہ اپنے افک اور جھوٹ سے ہی یقولون باتیں کرتے ہیں یہ اپنے جھوٹ ہی بتا رہے ہیں اور گڑھ رہے ہیں ولد اللہ یہ جھوٹ ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد بنا لیا وانہم لکاذبون بے شک یہ جھوٹ ہے اللہ نے اس کو خود کے لیے گالی کہا اصطفى البنات علی البنین کہ اس نے چن لیا بچوں پر پسند کر لیا منتخب کر لیا بچیوں کو البنین بیٹوں یا اللہ نے پھر خود انہیں بیٹیاں خود کے لیے چن لیا تمہارے بیٹے چن لیا یہ بھی نہیں ماں لگے فتحکمون تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے کیا باتیں کر رہے ہو کہ فتحکمون افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ رک جاؤ اور نہ کرو یہ کام اب لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس ہے کوئی واضح دلیل ان باتوں کی ہے کہ اللہ کی بیٹی ہے فاتوا بکتابکم لے آؤ اپنی کتاب یعنی اپنی دلیل یعنی کو تم صادقین اگر تم سچے ہو کتاب لاؤ بتائے کہ یہ سچے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی آیت میں ذکر ہو وجعلوا بینہ وبین الجن انہیں بنایا اپنے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب اور رشتہ قائم کر دیا وجعلوا انہیں بنایا بینہ وبین اللہ بینہ وبین الجن اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب اور رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں کتاب بدء الخلق میں لکھتے ہیں کفار مکہ اور قریش کہا کرتے تھے کہ فرشتے یہ بنات اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کی بیٹی ہیں اور ان کی مائیں جو ہیں یہ سروات الجن اور جو ہیں ان کی بیٹی ہیں تو جعلوا بین و بین الجن انہوں نے بنایا ان کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب ثابت کر دیا رشتہ جوڑ دیا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ جبکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے حساب و کتاب ہوگا اور جنت جہنم ہوگی سبحان اللہ عما یصفون اللہ رب العالمین پاک ہے اور اوصاف سے میں بیان کرتے ہیں اللہ کی صفات ایسی نہیں ہے الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خاص بندے الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون بے شک تم اس کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے خاص بندے جہنم وغیرہ سے بچے گے فإنکم وما تعبدون بے شک تم اور جو اس کی تم بندگی کرتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین نہیں ہو تم علیہ اس پر بفاتنین بہکانے والے گمراہ کرنے والے یعنی تم اس اللہ کے مقابلے میں بہکانے گمراہ کرنے والے کسی کو نہیں مان تم علیہ یعنی کہ ضمیر اللہ کی طرف اس اللہ کے مقابلے میں بہکانے والے الا من وصل الجحیم مگر وہی جائے گا جہنم مگر وہی گمراہ ہوگا اس نے جہنم میں داخل ہونا ہو یا نہیں کہ اللہ کسی گمراہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی کر دے الا من وصل الجحیم مگر وہ داخل ہونے والا ہوگا جہنم میں وما منا الا له مقام معلوم یہ فرشتوں کی بات وما منا الا له مقام معلوم نہیں ہم میں سے کوئی ایک مگر اس کے لیے ایک مقام معلوم ایک مقام اور جگہ معلوم مرتبہ ایک حد ہے ہم بھی کوئی لا محدود وسائل اور طاقتیں رکھنے والی مخلوق نہیں ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ بے شک ہم یہ سب بنانے والے سب بنا کر کھڑے ہونے والے ہیں اللہ کی ہماری صف بنتی ہے اور تابدار ہے سب جو تابداری کی علامت ہوتی ہے والملک صفا صفا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ بے شک ہم ہی تسبیح پاکی بیان کرنے والے
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کاش کہ ہمارے پاس ہو کوئی نصیحت من الاولین پہلوں کی نصیحت عبرت کے واقعات اور کتاب وغیرہ کچھ ہوں لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے اور ہوتے ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہوتی فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ نے کفر کیا اس پر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ قریب ہو جاننے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ یقیناً گزر چکی بات ہماری رسولوں کے متعلق رسولوں کے لیے کون سی اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ بے شک وہ مدد کیے جائیں گے وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر لہم البتہ وہی ہے الغالبون غالب رہے گا غالب رہنے والا ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ اللہ کا جو بھی لشکر ہے حزب اللہ وہی غالب رہے گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ منہ موڑ لیجیے ان سے حَتَّىٰ حِينٍ ایک مدت تک منہ پھرے وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور آپ دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھتے رہیں انجام دیکھتے ہیں کس کا اچھا ہوتا ہے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں عذاب کو جلدی طلبگار ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب اترے گا عذاب ان کے صحن میں میدان میں تو پھر بڑا ہولناک وقت ہوگا فَسَاءَ صُبَحَ الْمُنذَرِينَ بس بری ہوگی صبح منذرین ڈرائے گئے لوگوں کی اس وقت ان کی صبح بہت بری ہوگی متولان دیکھیں صبح بعض اوقات اچھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بری اچھے تاریخوں اچھے واقعات کی صبح اچھی ہوتی ہے شادی ہے جی آج بڑی اچھی صبح کی خوش ہو اور جی بعض اوقات جی رات کو فوتگی ہوئی ہے تو طبیعت خراب ہو تو ان کی صبح پھر بڑی خراب ہوتی ہے اکثر عذاب بھی پھر رات کو آتی پھر جائیے کوئی ٹائم دیں انجام فیصلہ کر دے گا حتیٰ ہی وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ دیکھیں آپ بھی وہ بھی قریب دیکھ لیں گے اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت پاک ہے تیرا رب عزت والا عما یصفون ان چیزوں سے تو شرک بیان کر دیں جو شریک ثابت کی رکھیں اللہ ان سے بہت بلند اور پاک اللہ کوئی شریک نہیں والسلام علی المرسلین اور سلام مرسلین پر تمام رسولوں پر سلام والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفوں سے اللہ کی خاطر رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اسی کے لیے تمام حمد و ثنا و تعریف ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم چار متوفہ کر لیجیے